آگے سورہ آل عمران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران جو ہے یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ جو آپ نے البقرہ پڑھی وہ بھی مدنی سورہ ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا انٹروڈکٹری لیکچر میں کہ ان میں دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، تھوڑا نہیں کافی فرق ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں کا اسلوب دوسرا ہوتا ہے اور مکی صورتوں کا دوسرا ہوتا ہے۔ مکی جو صورتیں ہیں جو مکہ میں جن کا نزول ہوا ہجرت سے پہلے، اس میں عقیدے کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے، عقیدہ عقائد پکے کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کو واحد ماننا، رسالت اور آخرت وغیرہ پر۔ اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں احکامات زیادہ ہیں، تو یہ بھی مدنی سورہ ہے، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ اور سورہ آل عمران جو ہے اس کی تمام آیات ہجرت کے بعد مدینہ میں اتری ہیں۔ سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور البقرہ میں کتنی آیات تھیں اور کتنے رکوع تھے؟ 286 آیات تھیں اور 40 رکوع تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے ہیں؟ 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے تیسری سورہ ہے قرآن کی، اور نزول کے حساب سے بھی سورہ البقرہ کے بعد ہی اس کا نزول ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے، لیکن نزول کے حساب سے بھی سورہ البقرہ کے بعد ہی اتری ہے۔ سورہ البقرہ اور سورہ الانفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران میں 3542 الفاظ ہیں اور 15336 حروف ہیں، اور سورہ البقرہ میں 6031 الفاظ تھے اور 20,000 حروف تھے۔ یہ کیوں میں بتا رہی ہوں کہ سوچیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ نے سورہ البقرہ میں کتنے حروف پڑھے؟ 20,000 حروف پڑھے، اور اس میں کتنے پڑھیں گے؟ 15,336۔ آل عمران کا نام آل عمران کیوں ہے؟ آل کہتے ہیں خاندان کو، تو عمران کا خاندان، تو اس کا نام آل عمران کیوں ہے؟ اس کے بارے میں 2 روایات ہیں، 2 وجوہات بیان ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس سورت کے چوتھے رکوع میں عمران کے خاندان آل عمران کا ذکر ہے، اور وہ کون ہیں؟ یعنی اس روایت کے مطابق حضرت مریم جو تھیں، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ آل عمران سے مراد یہ ان کا خاندان ہے، یعنی مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان مراد ہے، جن کا ذکر آل عمران میں آئے گا کافی تفصیل سے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون جو تھے، حضرت ہارون، ان کے والد کا نام عمران تھا، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، حضرت موسیٰ بن عمران کہلاتے ہیں نا۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اس سے آل عمران سے مراد یہ موسیٰ اور ہارون کے والد ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان 1800 سال کا وقفہ ہے، تو لیکن زیادہ تر جو راجے مانی ہیں وہ پہلے والے ہیں، یعنی آل عمران سے مراد کیا ہے؟ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کا خاندان مراد ہے، یعنی اس میں کیونکہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام آل عمران رکھا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے الزہرا، زہرا کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والی۔ الکنز بھی کہتے ہیں اس کو، کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ الاستغنا بھی ہے، غنا سے، یعنی بے پرواہ، بے نیاز۔ اور طیبہ بھی کہتے ہیں، پاکیزہ۔ الزہرا، الکنز، الاستغنا اور طیبہ۔ سورہ البقرہ اور آل عمران کو جڑواں صورتیں بھی کہا جاتا ہے، ٹوئن سورہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو الزہراوین کہا ہے، الزہراوین، 2 چمکنے والی صورتیں، جگمگانے والی صورتیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران کی تمام آیات ہجرت کے بعد مختلف مواقع پر نازل ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور فوراً بعد سورہ البقرہ دی کہ جس میں صراط مستقیم کا بتا دیا کہ جنہوں نے صراط مستقیم کو نہیں مانا
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ مغضوب علیہ ہو گئے، مغضوب علیہم ہو گئے، اور پوری تفصیلات جو قوم مغضوب علیہم بنی تھی اس کا ذکر کر دیا گیا، یہود کا، تاکہ ہم سبق حاصل کریں۔ اور آل عمران میں آپ ضالین کا ذکر پڑھیں گے، جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ضالین بھی نام بنا، بھٹکے ہوئے لوگ، نصارہ کا ذکر آئے گا، جن کے پاس علم تھا لیکن پھر بھی بھٹک گیا۔ اور آگے پھر سورہ نساء میں انعمتا علیہم والے لوگوں کا ذکر بھی آئے گا کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ اور آل عمران کو جڑواں صورتیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان دونوں میں بہت ساری مماثلت ہے۔ اب کیا کیا مماثلت ہے لکھ لیں۔ دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، دونوں کا آغاز ہے نا الف لام میم۔ دونوں کے شروع میں کتاب کا ذکر ہے، وہاں بھی کتاب کا ذکر ہے، یہاں بھی کتاب کا ذکر ہے شروع میں ہی۔ دونوں کا اختتام دعا پر ہے۔ نمبر 4، ان دونوں کو شمس و قمر اور دو نور بھی کہا گیا ہے، کیونکہ روز قیامت دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے۔ نمبر 5، دونوں میں اسم اعظم موجود ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، الحی القیوم۔ نمبر 6، دونوں میں دو دو امتوں سے خطاب ہے بنیادی طور پر۔ سورہ البقرہ میں یہود اور اہل ایمان سے خطاب ہے، اور آل عمران میں نصارہ اور اہل ایمان سے خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ البقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، منافق، مومنین اور کافر۔ آل عمران میں 2 گروہوں کا ذکر ہے بنیادی طور پہ۔ وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ راسخون فی العلم کا ذکر آئے گا، اور وہ ان کا ذکر آئے گا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فی قلوبہم زیغ۔ تو راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ یا ابھی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے جلدی اگلی تفسیر میں، کہ جن کے دل میں علم راسخ ہو گیا ہے، اتر گیا ہے، اور علم پر عمل کرتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا آپ نے، آدم علیہ السلام کا قصہ آیا تھا نا، اور اس میں آپ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے۔ تو ان دونوں انبیاء میں بھی مماثلت ہے۔ کیا مماثلت ہے؟ طریقہ پیدائش کی۔ دونوں کی پیدائش خلاف قاعدہ مختلف طریقے سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ البقرہ جہاں ختم ہوئی وہاں کہا گیا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ تو اس کی بہت زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ آپ آل عمران میں آپ کو ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح کافرین کے خلاف مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی شان نزول کے بارے میں آل عمران کا جو شان نزول ہے، حضرت ربیع بن انس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی جو شروع کی 80 سے کچھ اوپر کی آیات ہیں، ان کا نزول وفد نجران کے بارے میں ہوا ہے۔ یعنی نجران سے ایک وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا عیسائیوں کا، اس کے بارے میں اس کے شروع کی 80 سے کچھ اوپر آیات کا نزول ہوا ہے۔ نجران عرب کا ہی ایک علاقہ ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ یمن کی حدود پر واقع ہے، جہاں پر عیسائی بہت زیادہ تعداد میں رہتے تھے اس وقت، 1,20,000 سے زیادہ تھے۔ تو سن 9 ہجری میں ان عیسائیوں کو آپ نے جیسے سب کو خط بھیجے تھے، ان کو بھی خط بھیجا تھا کہ اسلام قبول کر لیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، اور ان کی ایک پوری جماعت مدینہ آئی تھی، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ان کے عالم قابل لوگوں کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی اختلافی امور میں بحث و مباحثہ انہوں نے کیا تھا، کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کے فرما بردار ہیں، اس بات پہ میں بحث و مباحثہ کیا تھا۔ یعنی اپنی عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مباحثہ اور مناظرہ ہوا تھا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس وفد نجران کا، اس ڈیلیگیشن کا۔ یہ بہت ہی شان و شوکت والا وفد تھا، بہت آرگنائز تھا۔ وفد میں 60 لوگ تھے جو اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تھے، بہت خوبصورت منقش کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی ایمبرائڈڈ، اعلیٰ قسم کی یمنی ایک جیسی چادریں اوڑے ہوئے تھے، یونیفارم تھے۔ 60 لوگوں میں سے 14 ذمہ دار لوگ تھے، اور جن میں سے ان کے جید علماء بھی تھے۔ جید یعنی بہت عامل علماء، قابل علماء تھے۔ اور 14 پھر ان 14 پر پھر اگین 3 لیڈر تھے، 14 جید علماء اور ان کے اوپر 3 لیڈر۔ اور پھر ان سب کے اوپر، اور ان جو 3 لیڈر تھے ان کے اوپر، 14 ذمہ دار جید علماء کے اوپر، ان میں ان کا ایک مشہور پادری
اور عالم ابو حارثہ بن علقمہ بھی تھا. ٹھیک، 60 لوگ تھے. 14 اس میں سے ذمہ دار لوگ تھے جس میں ان کے جید علماء تھے، اور ان 14 پر اگین 3 لیڈر تھے. یہ آرگنائزیشن ان کی آپ کو بتا رہی ہوں کتنے آرگنائز تھے. اور 3 لیڈر میں ان کا ایک مشہور پادری عالم ابو حارثہ بن علقمہ تھے، اور ان سب کے اوپر پھر ایک مشیر اعلیٰ بھی تھا جس کا نام عاقب تھا. تو بہت آرگنائز طریقے سے آئے تھے. اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. اس کے اوپر اس لیڈر نے سب سے پہلے جواب دیا کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں: صلیب کی عبادت، خنزیر کھانے کی عادت، اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کے لیے لڑکا ہے. اور پھر انہی پوائنٹس پر ان کا مناظرہ ہوا تھا. اور شروع کی جو 80 سے اوپر کی آیات ہیں اس کا نزول اسی بارے میں ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا گیا، اس کا علم، اس کی قدرت کا بیان ہے، نصارہ کے غلط عقائد کی تردید ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں. اور یہ آیات جب نزول ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر بھی سنائی تھی، لیکن پھر بھی وہ مانے نہیں تھے. تو ان کو دعوت مباہلہ بھی دی گئی تھی، جو ایک بہت ہی ایک ایکسٹریم چیز ہوتی ہے مناظرہ کی. آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے. بہرحال شروع کرتے ہیں. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے الفاظ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، قطع کر کے پڑھتے ہیں. اور حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کے معنی کیا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی ہمیں نہیں بتائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بھی ہیں تو انہوں نے بھی ان کو راز ہی رکھا ہے. تو ہم نے ان کی کھوج کرید نہیں کرنی، کیونکہ ان کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ عقیدہ پکا رکھنا ہے کہ یہ کلام الہی ہیں، ایمان لانا ہے ان کے اوپر. اور حروف مقطعات آیات متشابہات میں سے ہیں، یہ بھی جلدی آپ پڑھ لیں گے کہ وہ کون سی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ عقیدہ پکا رکھنا ہے کہ یہ کلام الہی ہیں، قرآن کا حصہ ہیں. ترمذی کی حدیث مفہوم کے مطابق الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور یہ حروف مقطعات ہیں جو اصل میں یہ قرآن کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہیں. ایک چیلنج ہے ایک طرح سے عربوں کے لیے، کہ یہ جو عربی دان بہت بڑے عرب تھے، بہت بڑی شاعری اور عالم فاضل تھے، اس حروف مقطعات نے ہی صرف ان کی عقلوں کو عاجز کر دیا، اس کے معنی نہ جان سکے وہ. تو ان عقلوں کو عاجز کرنے والا قرآن کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کوئی الہ نہیں اس کے سوا. اللہ واحد الہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں. واحد الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. الحی القیوم جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی تفسیر تو آپ ابھی اس میں پڑھ چکے ہیں نا، آیت الکرسی میں. بہرحال حی کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور قیوم کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا بھی ہے. قیوم کیا ہے؟ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بدولت ساری دنیا قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان 2 صفات سے سورہ شروع ہو رہی ہے جو الہ ہونے کے لیے لازم ہے. الہ ہونے کے لیے لازم ہے، معبود ہونے کے لیے لازم ہے. اور یہ جو 2 صفات یہاں پر آئی ہیں وہ بہت چن کر آئی ہیں. ان 2 صفات کے ذریعے ہی نصارہ کے 3 غلط عقائد کا رد ہو گیا. 3 عقائد کیا تھے؟ عیسائیوں کے عقائد جو تھے وہ عقائد کے لحاظ سے ان کے 3 مختلف گروپ تھے کم از کم، اور ان تینوں کے عقیدے مختلف تھے. پہلا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے، فیتھ آف ٹرینٹی. وہ کیا تھا کہ قدیم عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام یا مریم، یہ 3 مل کر خدا بنتا ہے. نعوذ باللہ استغفار. یہ تھا قدیم عیسائیوں کا عقیدہ، عقیدہ تثلیث. دوسرا گروپ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ کہ مسیح خدا ہے جو انسان کی شکل میں زمین پر آ گیا. نعوذ باللہ استغفار. نمبر 3 عقیدہ کیا ہے؟ کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو صرف اس آیت کے ذریعے، یہ دوسری آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم،
ان کے ان تینوں غلط عقائد کا رد کر دیا گیا. کیسے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. ہاں تو تین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ صرف واحد الہ ہے نا، تو پھر تین کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے عقیدے کا رد ہو گیا. پھر الحی القیوم سے دوسرے اور تیسرے عقیدے کا بھی رد ہو گیا. کیسے؟ ہاں کہ دیکھیں الہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ سے تھے ہی نہیں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں یا خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ سے تھے ہی نہیں، نہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور تخلیق کائنات کے بہت عرصے کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو ہمیشہ سے کہاں تھے وہ؟ ہاں؟ تھے ہی نہیں. اور پھر وہ اپنی ماں کے محتاج بھی تھے، خود قائم رہنے والے نہیں تھے، نہ قائم کرنے والے تھے. اپنی ماں کے محتاج تھے. ماں نے ان کو نارمل طریقے سے تخلیق کیا تھا، پورے تخلیق کے عمل سے گزرے تھے جیسے مخلوق گزرتی ہے، اور کھانا پینا بھی ان کو چاہیے ہوتا تھا. تو وہ تو قیوم بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، نہ دنیا کو قائم رکھنے والے تھے. تو ان کو تو خود اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی. آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قدم قدم پہ جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کرتے تھے. تو وہ کیسے دنیا کو قائم رکھنے والے؟ تو نہ تو وہ الحی ہیں، ہمیشہ سے تھے، نہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ سے تو تھے ہی نہیں، تخلیق کائنات کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئے، اور پھر انہیں فنا بھی ہے، ان کی وفات بھی ہوگی. تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جو جس کو کل من علیہ فان، صرف سوائے اس کے وہ وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، صرف وہ ابقا وجہ ذی الجلال والاکرام. تو نہ وہ حی ہے نہ وہ قیوم ہے، تو الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، الہ کے جو لفظی معنی ہے نا، الہ کو بھی سمجھنا ہے. الہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں حیران کرنا، متحیر کرنا. یعنی الہ ایسی ذات ہوتی ہے جو انسان کی عقل کو حیران کر دے. تو اب اللہ تعالیٰ کیسا الہ ہے آپ سوچیں. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچیں، اس کی صفات کے بارے میں سوچیں، اس کی دوسری مخلوقات کے بارے میں سوچیں. جتنا انسان اس کی مخلوقات کو کے اوپر غور کرے نا، کتنی مخلوقات ہیں، کیسی قسم قسم کی ہے، پرندے چرند فلانا پتہ نہیں. غور کر کے دیکھیں کبھی، عقل دنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی، ان کے کلرز، ان کی میکنگ، سب کچھ. پھر تیسری بات، اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانا، اس کے سارے سسٹمز کو مینٹین کرنا، یہ واٹر سائیکل اور دوسرے نظام، دن رات کا نظام، سب کچھ کس طریقے سے چل رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. اتنی مخلوقات کو سنبھالنا، کھلانا پلانا، ہر چیز ان کو مہیا کرنا، ان کی جگہ پر پتھر میں کیڑوں کو کھانا دینا، سی پی کے اندر غذا پہنچانا، حیران کن ہے کہ نہیں ہے؟ صرف حیران کن نہیں ہے، شدید حیران کن ہے. پھر اس کی صفات دیکھیں، حیران کن ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، عزیز ہے، حی القیوم، خالق، مالک، مدبر، اور لا الہ الا اللہ. تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی میں اتنی خصوصیات ہیں ہی نہیں. تو اللہ لا الہ الا اللہ ہی وہ پیغام ہے جو 1,24,000 پیغمبر لے کر آئے تھے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل. نزل، اس نے نازل کیا ہے، علیکا، آپ کے اوپر، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ. علیکا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کے اوپر کتاب کو کس نے اتارا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو. کس نے اتارا ہے اس کو؟ نزلہ، اس نے اتارا ہے جو اللہ لا الہ الا ہوا ہے، جو حی القیوم ہے، اس نے اتارا ہے. نزل علیک الکتاب، آپ کے اوپر کتاب کو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جو حی القیوم ہے. تو کتاب کے ذکر سے پہلے، کتاب کا ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے، پھر کہا گیا اس نے اتارا ہے. اب آپ سوچ کے دیکھیں، کسی بھی بک جو کتاب ہوتی ہے اس کی اہمیت کس سے ہوتی ہے؟ آتھر سے ہوتی ہے، لکھنے والے سے. تو اس لیے پہلے لکھنے والے کی، بھیجنے والے کی خصوصیات بتائی گئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے کتاب کو نازل کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے، جو اس کو جھٹلاتے ہیں، کہ اس نے نازل کیا ہے
آپ کے اوپر کتاب کو جس کی یہ خصوصیات، جو واحد الہ ہے، قرآن کریم کو، اور کیسے نازل کیا ہے؟ حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، بالکل سچی ہے۔ اور حق کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کل ٹرانسلیشن میں، کہ جیسا جس چیز کو ہونا چاہیے وہ بالکل ویسا ہی ہو، ہاں، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ تو بالحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، بالکل سچی ہے، جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، جس انداز میں جس ترتیب سے قرآن کو آنا چاہیے تھا ویسے ہی آیا ہے، جس آیت جس صورت کو جس وقت میں اترنا تھا اسی وقت اتری ہے، اور آج تک ویسے کے ویسے ہی موجود ہے۔ تو آج کے دور کے لیے صرف یہی کتاب فیصلہ کن ہے، قول فیصل ہے، حق لے کر آئی ہے اور خود بھی حق ہے، سچی ہے، خود بھی سچی ہے، حق کے ساتھ آئی ہے کیونکہ اس کی طرف سے آئی ہے جو واحد الہ ہے، اور حق لے کر آئی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اور مصدقاً، اب قرآن کی خوبی بتائی جا رہی ہے، صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے آپ کی طرف حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے ان الہامی کتابوں کی جو ان سے پہلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں پہلے بھیجی تھیں، جو پہلے نازل ہوئی ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ اور صحف آدم وغیرہ۔ تو تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کے دو تین معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ قرآن میں جو چیزیں، جو بیسک چیزیں بنیاد دین کی بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، جزا و سزا کا قانون، آخرت وغیرہ، یہ سب پچھلی الہامی کتابوں میں بھی موجود تھیں، تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ جیسے پچھلی الہامی کتابیں تھیں ویسے یہ بھی ہے، مان کے نہیں دے رہے تھے نا نصارہ اور یہود۔ پھر تصدیق کرنے کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ پچھلی کتابوں کی جتنی پیشن گوئیاں تھیں ان کو قرآن سچا ثابت کرتا ہے، تو یہ بھی تو اس کے من جانے والا ہونے کی ایک بہت بڑا ثبوت ہے نا۔ اور سب سے بڑی پیشن گوئی کون سی پیشن گوئیاں تھیں؟ تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں، تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ساری نشانیوں کی تصدیق کرنے والا، تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور تو تورات اور انجیل کے ماننے والوں کو کسی طور بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قرآن کریم کو رد کریں، یعنی یہ کس نے اتاری ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے اتاری ہے جو الحی القیوم ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے جو اپنی کتابوں کا جو اس سے پہلے آئی تھی اسی نے اتاری ہے، قرآن کو بھی اتارا ہے، جس نے وہ انزل التوراۃ والانجیل من قبل، جس نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا پہلے، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ تو تورات اور انجیل کے پڑھنے والوں، ماننے والوں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ قرآن کا انکار کریں۔ تو خاص طور پر تورات اور انجیل کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ تورات اور انجیل سے دو بڑے جو گروپ ہیں اہل کتاب کے وہ منسلک ہیں، یہود اور نصارہ۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نزلہ اور انزلہ میں فرق ہوتا ہے۔ نزلہ کے مطلب ہوتے ہیں تدریج سے اتارنا، اور انزلہ کے مطلب ہوتے ہیں یک بارگی اتارنا۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے لیے نزلہ کا ورڈ ہے، اور انزلہ تورات کے اور انجیل کے لیے ہے۔ تورات ایک یک بارگی اتری تھی نا، اس پہ تختیوں پر لکھی ہوئی۔ تو بہرحال تورات جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے شریعت یا قانون، اور اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم۔ اور انجیل جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے، گریک زبان کا لفظ ہے، اور انجیل کے معنی ہے خوشخبری یا بشارت، ٹھیک ہے۔ یہود صرف تورات کو مانتے ہیں، یعنی نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے، سوری، یہود صرف تورات کو مانتے ہیں، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں، اور انجیل کو نہیں مانتے، جبکہ نصارہ جو ہے وہ دونوں کو مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور یعنی کوہ سینا پر تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، اور انجیل کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ان واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے جو وہ وحی الہی کی روشنی میں دیتے تھے۔ تورات اور انجیل دونوں کو بائبل کہا جاتا ہے۔ یعنی بائبل کیا ہے؟ بائبل کا مطلب ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ پلس نیو ٹیسٹامنٹ۔ قدیم یہود کے مطابق ان کی اصل تورات جو تورات عبرانی کہلاتی ہے، وہ دو لمبے لکڑی کے لمبے پولوں پر اسکرول کی بھی موجود ہے، اور جس کو دو تین لوگ مل کر کھولتے ہیں۔
اور جس کو وہ اسٹکس کی مدد سے پڑھتے ہیں. تو اور یہ مشتمل ہے 5 کتابوں پر. یہ قدیم یہود اس کو ہی صرف تورات کہتے ہیں. تو آج کے دور میں جو تورات اور انجیل کتابوں کی شکل میں موجود ہے وہ دونوں عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں لکھی گئی. بہت غور طلب باتیں ہیں، آپ کو ایسے ہی نہیں بتا رہی. ٹھیک ہے. تورات اور انجیل جو آج کتاب کی صورت میں موجود ہیں یہ دونوں عیسیٰ یا علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں لکھی گئی. نہ ہی یہ دونوں کتابیں اپنی اصلی حالت میں آج موجود ہیں. تورات آواز نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. میم کی آواز نہیں آ رہی. آپ لوگ ویٹ کر لیں، میں بات کر کے بتاتی ہوں. کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آنا. تو میں بات کر رہی تھی تورات اور انجیل کی کہ تورات اور انجیل جو ہیں دونوں عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں لکھی گئی ہیں. تورات سب سے پہلے 10th سینچری بی سی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیفور کرسٹ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی 10ویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی ہے تورات. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ تقریباً 1300 سال قبل مسیح ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. یعنی تورات کب لکھی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد لکھی گئی کتابی فارم میں. پھر کیا ہوا تھا؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بخت نصر جو تھا اس نے جب حملہ کیا تھا تو تورات کے نسخے سارے جلا دیے تھے، اور پھر دوبارہ کئی سال کے بعد حافظے کی بنیاد پر عزیر علیہ السلام اور کچھ لوگوں نے مل کر لکھی تھی. اور مزید یہ کہ ہر سال اس کا ایک نیا ایڈیشن آتا ہے. تو بہت زیادہ، کہنے کا مطلب ہے کہ تحریف شدہ اور تبدیل شدہ ہے تورات جو موجودہ ہے. تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ نے اسے نازل کیا تھا اس حالت میں تو نہیں ہے. تو اب اتنی تبدیل شدہ کتاب میں کتنا سامان ہدایت ہو سکتا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں. بھی شدید اختلافات کے زمانے میں نہیں لکھا گیا تھا. ان کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے جو 12-13 حواری تھے انہوں نے مل جل کر اس کو لکھا تھا. اور انجیل کے جو قدیم ترین اور موجودہ نسخے ہیں اس میں 2 لاکھ کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ تورات والانجیل، اسی نے تورات جو لوگوں کے لیے کیا تھی؟ ہدایت کا ذریعہ تھی. تو ہدایت کا ذریعہ تھی وہ لوگوں کا، لیکن کس حالت میں تھی؟ جس حالت میں اس کو اتارا گیا تھا، جس حالت میں، اور اپنے دور میں ہدایت کا ذریعہ تھی. تو یہ بات تھی جس زمانے میں اتاری گئی. اتنی تحریف شدہ جو اس سے ہیں ظاہر ہے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے. اپنے وقت میں ہدی للناس یہ دونوں چیزیں تھیں. تورات اور انجیل لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ تھی جو اس کے اتارنے کا مقصد تھا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے؟ یہ اپنی اصلی حالت میں دونوں کتابیں موجود نہیں ہیں. اور قرآن تصدیق بھی اس تورات اور انجیل کی کرتا ہے جو حصے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے. ان حصوں کی تصدیق نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارے، تحریف شدہ ہیں. تو آج کل کے جو تحریف شدہ ایڈیشنز ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیں نہ ان کی تکذیب کرنا چاہیے نہ تصدیق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. تو تکذیب کیوں نہ کرو؟ یہ کیوں نہ کہو کہ یہ تمہارا یہ حصہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ آپ کے قرآن کو جھوٹا کہیں گے. ٹھیک ہے. تو تصدیق بھی نہیں کرنی کیونکہ ظاہر تحریف شدہ ہے. تو بہرحال آگے آپ دیکھیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. مزید اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اب اس نے فرقان نازل کر دیا ہے. تو اب کتاب ہدایت کیا ہے؟ فرقان قرآن کو کہتے ہیں. فرقہ سے ہے، فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا.
تو دوبارہ وَأَنزَلَ الفرقان کر کے وضاحت کر دی گئی کہ اب تورات و انجیل پہ صرف ایمان رکھنا ہے، اب وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے. اب ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ اب فیصلہ کن ہدایت کا ذریعہ قول فیصل کون ہے؟ قرآن ہے، جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. اس کو سچا اور من جانب اللہ ماننا ہے. اس کو سچا اور من جانب اللہ مانے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر کوئی مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کتاب ہدایت اب صرف قرآن ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیں قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا، ٹھیک ہے، آپ کی موجودگی میں آپ نے لکھوایا. ایک ایک آیت آپ نے وہاں پر لکھوائی جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو شروع انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ قرآن کی ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے. اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں اور آیات کی ترتیب رکھی ہے، تو آپ کی موجودگی میں لکھوائی گئی ہے. 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود ایک ایک لفظ بھی اس کا تبدیل نہیں ہوا ہے. ٹھیک، تبدیل نہیں ہوا ہے، ویسے کی ویسی موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا ہے. وہاں بھی فرقان کا نام ہے. کیوں اتارا ہے؟ تاکہ وہ تمام عالمین کے لوگوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے. تو اب تمام عالمین کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت کون سی ہے؟ فرقان، قرآن ہے. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بے آیت اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید ہے. اب اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کا انکار کرنے والوں کو، اس کے قرآن، صاحب قرآن، پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو، کہ وہ شدید عذاب کا شکار ہوں گے. مخاطبین اول یہاں کون ہے؟ یہود، نصارہ اور مشرکین ہیں جنہوں نے قرآن کا انکار کیا. لیکن پھر جو بھی قرآن کا، اس کی آیات کا انکار کبھی بھی کرے کسی بھی زمانے میں، وہ اس وعید میں شامل ہے. تو قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں قریش نے نہیں مانا، مغلوب ہوئے، فتح مکہ کے بعد ان کا نام و نشان بطور شرک کے نمائندوں کے مکمل طور پر مٹ گیا، انٹری بند ہو گئی. پھر اسی طرح یہود مدینہ جلا وطن کیے گئے، خیبر میں جلا وطن کیے گئے، قیدی بنائے گئے، یہ سب ہوا. نصارہ کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ جزیہ دے کر رہنے پر راضی ہوئے، یعنی پیسے دے کر چھوٹے بن کر انڈر ہینڈ رہے. تو نبی اور قرآن کے انکار، صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اور واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، اور ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. انتقام کا جو لفظ ہے نا وہ بھی مصدر ہے، نقمہ سے ہے. نقمہ کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پانا اور پوری طرح مغلوب کر کے سزا دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری طاقت رکھتا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کو مغلوب کر کے ان کو سزا دے، ان سے انتقام لے. اور ہمارے لیے بھی ایک طرح سے وارننگ ہے کہ تم اپنی کتاب حق کے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہود نصارہ نے کیا تھا، وہ والا سلوک نہ کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ غلط تفسیر اور غلط معنی نکالنے کی نہ کوشش کرنا، قرآن کے معنی کو اپنے حساب سے مولڈ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. تو یہاں تک رکھتے ہیں، مجھے پڑھانا تو مجھے آگے بھی تھا، خیر انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم آپ کا پورا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.